السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش اردو کے چینل سے اب سے مخاطب۔ آج ہم میر تقی میر کو انٹرویو کے تناظر میں آپ کے سامنے مزید پیش کریں گے۔ میر تقی میر پر ہماری 5 ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اور آغاز سے ہم اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں۔ آج جو میر کے حوالے سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا میر قنوتی شاعر تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو بھی دلائل دے، اگر نہیں تھے تو بھی دلائل دے۔ یہ سوال سینکڑوں بار پوچھا جا چکا ہے کمیشن کے انٹرویو میں میر کے حوالے سے۔ اب یہ سوال، اس کا جواب کئی طریقوں سے ہم دے سکتے ہیں، لیکن سارے دلائل کو اکٹھے کرنے کے بعد مختصر جواب کچھ یوں ہوگا، کیونکہ یہاں ہم انٹرویو کے لیے ٹو دا پوائنٹ تیاری کر رہے ہیں، کہ میر قنوتی شاعر نہیں تھے۔ میرا جواب تو یہ ہوگا۔ سر سہیل نے پوچھا کیوں، کیسے؟ ایک دفعہ سر سلمان نے بھی مجھ سے پوچھا تھا 2014 کے لیکچر کے انٹرویو میں۔ کیونکہ میر قنوتی شاعر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ جو میر کا بہترین میر کا نقاد ہے، یعنی میر پہ بہت کچھ لکھا، وہ میر کے بلند حوصلگی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ میر کو زندگی سے بیزار شاعر نہیں کہا جا سکتا۔ سید اللہ فرماتے ہیں میر کو زندگی سے بیزار شاعر نہیں کہا جا سکتا۔ ان کا غم بعد میں آنے والے شاعر پانی وغیرہ سے مکمل مختلف ہے۔ ان کا غم سودا سے بھی مختلف ہے جو ان کا معاصر تھے۔ ان کا غم ایک مہذب اور ایک دردمند آدمی کا غم ہے۔ غم و عالم میں میر بے حوصلہ نہیں ہوتے۔ یہ ڈاکٹر سید اللہ کا کوٹیشن ہے۔ میر کا غم صفایانہ دم خم رکھتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ وہ رویہ جسے اہل تذکرہ بد دماغی کہتے ہیں، میر کے حوالے سے وہ رویہ جسے اہل تذکرہ بد دماغی کہتے ہیں، وہ دراصل وہ احتجاجی روش ہے جو ہر سپاہی کا شیوا ہے۔ یہ مکمل کوٹیشن، اس میں ہر ایک جملہ آپ دیکھ لیں، میر کی قنوتیت کا جو داغ ہے وہ دھونے کے لیے ایک ایک جملہ کافی ہے۔ ایک اور حوالہ مجنون گورکھپوری صاحب کا، میر غم زندگی کو ہمارے لیے راحت بنا دیتا ہے، وہ درد کو ایک سرور اور عالم کو ایک نشاط بنا دیتے ہیں۔ یہ دوسرا ایک مضبوط حوالہ ہو گیا۔ جس شاعر کے ہاتھ دردمندی غالب ہو، یہ میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ قنوتی کیسے ہو سکتا ہے؟ دردمندی سے کیا مراد ہے یہ میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ دردمندی میر کے کلام کا خاصہ ہے۔ چلو حوالے بہت سارے ہیں۔ ایک میر تقی میر کی یہ غزل مکمل طور پر پوری غزل جو ہے رجعیت کی عمدہ مثال ہے۔ ہاتھ رکھ کے ہاتھ پر بیٹھے ہو کیا بے خبر، چلنے کو ہے کارواں کچھ تو کیا چاہیے، میر نہیں پیر تم کاہلی اللہ رے، میر نہیں
پیر تم کاہلی اللہ رے، نام خدا ہو جوا، کچھ تو کیا چاہیے۔ ابھی 2021 کے اسسٹنٹ پروفیسر کے انٹرویو میں سر سلمان نے یہ سوال ایک بار پھر مجھ سے پوچھا تھا، اور میں نے یہ دونوں حوالے اور یہ 2 اشعار بتائے تھے۔ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، آپ دانش اردو کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ میر کے حوالے سے ایک اور سوال کہ میر کی شاعری میں لالہ کاری کی عمدہ مثالیں ملتی ہے۔ لالہ کاری سے کیا مراد ہے، اور ایک حوالہ دے۔ لالہ کاری سے مراد لوح اور یعنی لہو اور خون کا بیان ہے، کا ذکر ہے، جو میر کی شاعری کی نمایاں خصوصیت یا علامت ہے۔ دہلی پر جو قیامت ٹوٹ پڑی تھی وہ میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ تمام خونی واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میر کی شاعری پر خون کے دھبے آج تک نمایاں ہیں۔ یہ شعر جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، دل خستہ لہو جو ہو گیا تو بلا ہوا کہاں تلک، یہ شعر، یا اش آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے، یہ والا مشہور غزل۔ یا ایک شعر ہے، کئی دن سلوک ودا کا میرے در پہ دل ہزار تھا، کبو درد تھا کبو داغ تھا کبو زخم تھا کبو وار تھا۔ سر سہیل کا پسندیدہ سوال ہے، یاد رکھے جب بھی میر کا ذکر آئے گا تو سر سہیل ضرور پوچھے گا میر کی شاعری میں سیاسی حوالہ۔ اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ میر کی شاعری میں سیاسی حوالے موجود ہیں۔ شہا کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھر تھے صلاحیت دیکھیے، پھر تھے صلاحیت دیکھیے، پھرتی نہیں پھر تھے صلاحیت دیکھیے۔ یا یہ شعر، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تا کل تلک دماغ جن ہے تخت و تاج کا۔ بہت سارے ہیں۔ اس کو پلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے اجڑی دیار کے ایک مشہور شعر ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، کئی حوالے۔ یہ احمد شاہ ابشار، احمد شاہ ابدالی کے مسلسل حملے سیاسی عمل دخل کا نتیجہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہاں پہ میں نے ایک شعر عرض کیا بطور حوالہ، شہا کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی۔ اس شعر میں میر تقی میر نے کس بادشاہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی آنکھیں نکالی گئی تھی؟ شاہ عالم ثانی کی طرف اشارہ ہے، شاہ عالم ثانی کی طرف۔ غلام قادر روہیلہ نے 1788 میں سکھوں کی مدد اور فوج کے ساتھ محل میں داخل ہو اور لال قلعہ کے مکینوں سے درندگی کا جو سلوک انہوں نے کیا، یہ تاریخ کا ایک خونی باب ہے۔ پھر غلام قادر روہیلہ شاہ عالم ثانی کے سینے پر سوار ہو کر خنجر کی نوک سے اس کی آنکھیں نکالی۔ یہ بادشاہ 1802 میں عدم کوچ کر گیا تھا۔ اسی دور میں سلطنت شاہ عالم از تا دہلی تا فا عالم، یعنی اسی دور میں کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ شاہ عالم از دہلی تا فا عالم والی کہاوت۔ بقول میر اس زمانے میں سلطنت محض ایک تہمت تھی۔ اگلے ویڈیو میں مزید انشاءاللہ سوالات میر کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کوشش کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے بھی سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں یاد کیجئے۔ اللہ حافظ۔